کوئی تمہاری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، کوئی تمہاری ایسی من پسند چیز تھی جو زندگی سے چلی گئی، کہیں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکی، کوئی جاب تھی وہ لگ نہ سکی، کوئی تمہارا زندگی کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں بہت دعائیں مانگ رہی ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، تم جو اتنی مشکل، اتنی اذیت برداشت کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ بے وجہ ہے، جان لو کہ یہاں پر کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان ٹوٹے دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارا رب کسی پر بے جا ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ وہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں۔ سنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ مشکل اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، مگر اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد، کچھ پرپس ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اسے گلا کر بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور در حقیقت اس میں تمہارے لیے شر ہی شر ہو۔ اس بات کی تصدیق موجود ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صبر والے کے ایک ایک آنسو کا اجر اتنا دگنا دیتا ہے کہ تمہاری سوچ ہے وہ آئندہ کی زندگی کس طرح خوبصورتی سے پلان کر رہا ہوتا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہوگا اور کیا نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی اسی منچاہی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو، ان دکھوں کو کبھی بھی برا مت کہنا۔ جان لو یہ دکھ ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کن کی سفارش کروا لیتے ہیں۔ سنو، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ لا حاصل کو حاصل کب بناتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ پر سمندر جتنا توکل کر لیتے ہو۔ سنو، اگر ابھی تمہاری آزمائش ہے تو گھبراؤ مت اور نہ ہی مایوس ہو۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تمہاری امید بھی کھو چکی ہو۔ یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے۔ جان لو کہ جب وہ اپنی مدد بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو مشکل کی ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ سنو، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے تمہیں مل نہ سکا تو کیا پتا رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان ہی تمہارا مقدر ہو۔ جانتے ہو، تہجد میں مانگی دعا بڑی قوت رکھتی ہے، یہ عرش تک کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت ہے۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں رحمتیں بن جاتی ہیں۔ خوف ہراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر مانگو اس سے جسے مانگنے کا حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی ہوگی اور تمہارے صبر کا صلہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ تم کیوں خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہو؟ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی نور بھری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یقین کرو کہ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔
या फिर जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। याद रखो, अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है, कबूलियत मेरी तरफ से है मगर दुआ तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखना अल्लाह जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमर जाएगा तुम्हारा टूटा बिखरा वजूद। कबूलियत की घड़ी ज़्यादा दूर नहीं। वो जिसकी फितरत ही रहमानी कहलाती है, वो जो रहमान है उसकी दस्तरस में दो जहान है। जब तुम अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत करके तवक्कुल के साथ सब्र से मांगते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर मनचाही चीज़ पर फौरी कुन की मोहर लगा देता है। सुनो, अल्लाह ताला पर इतना मजबूत यकीन कर लो कि आज नहीं तो कल वो तुम्हारे हिस्से की तमाम खुशियाँ तुम्हारे नसीब में लिख देगा। कुरान कहता है, बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। एक बात याद रखो कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले मौज़ात सबसे ज़्यादा मायूसी वाले लम्हात में ही होते हैं। तुम जानते हो, तुम हर दिन अपने मौज़ों के करीब हो रहे हो और एक दिन तुम उठोगे और अपनी इन आँखों से अपनी दुआओं को मौज़ों में बदलता देखोगे। तुम्हारी इन आँखों में खुशी के आंसू होंगे। वो तुम्हारे लिए अर्श से मौज़े उतारेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात और आपकी मांगी एक एक दुआ बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल कर ले। आमीन। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वक्त पर वीडियो मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह।